جو روز میں سنتی ہوں کہ آج 2 لڑکے 3 لڑکے 4 لڑکے ہمارے روز جو ہے جاں بحق ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری یہاں لوکل ریکروٹمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو میری ایک گزارش ہے اور یہاں کے والدین سے اور ان بچوں سے، بھئی اپنی جانیں بچاؤ، کیونکہ ان کے لیے آپ کو مارنا ایک انسینٹیو ہے. ان کو پیسہ ملتا ہے، ان کو پروموشن ملتا ہے. اس وقت جموں کشمیر مصیبت میں ہے. ہمیں آنے والے وقت میں آپ کی ضرورت ہے، یہاں کے جوانوں کی ضرورت ہے، یہاں کے بچوں کی ضرورت ہے. اس لیے یہ بندوق مت اٹھاؤ. ان کو اس طرح آپ کو روز روز 4 5 لوگوں کو، یہ جس کو 2 دن بھی نہیں ہوتے ہیں ملیٹنسی جوائن کیے، اس کو بھی مار دیتے ہیں. جس نے ملیٹنسی جوائن نہیں بھی کی، اس کو وہاں سے شوپیان تھانے سے لے کے کپوارہ کیسے پہنچایا، کیسے اس کو مار دیا. تو میری گزارش یہی ہوگی سب سے کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں، اس کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. اور کشمیری پنڈت جو ابھی بھی ہمارے لگے ہوئے ہیں ہڑتال میں، جب میرے ٹائم میں حالات خراب ہو گئے تھے، حالانکہ اس وقت خدا نہ خواستہ خوش قسمتی سے کوئی پنڈت مارا نہیں گیا، مگر اس کے باوجود ہم نے 17 مہینے ان کو گھر بیٹھ کے تنخواہ دی. آج وہ اتنے دنوں سے ہڑتال پہ ہے. اور میں پھر سے ایک بار گزارش کرتی ہوں اپنے لوگوں کو، اپنے جو ہمارے مولویز ہیں، کہ آپ بھی مسجدوں میں کہیے یہ ہمارا اثاثہ ہے، کشمیری پنڈت ہمارا اثاثہ ہے. بی جے پی جب بھی یہاں کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ ہم کو بدنام کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتی ہے. ہم اپنے اثاثوں کو سنبھالیں، اپنے کشمیری پنڈتوں کو سنبھالیں، اپنے سرداروں کو سنبھالیں. یاترا آنے والی ہے، اور یاترا کے لیے جو انہوں نے ایسا ماحول بنایا جیسا کوئی حملہ ور آنے والا ہے. ارے یہ یاتری ہے، ہمارے مہمان ہیں. سینکڑوں سالوں سے تو ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو آپ نے تو ایسے اتنے ناکے لگائے ہوئے ہیں جیسے پہلی بار یاترا ہو رہی ہے. تو یہ سب ہماری مشکلات ہیں، یہ مصیبتیں ہیں ہمارے اوپر جو اس وقت ہیں. مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں، دیکھو ان کی کوشش ہے، یہ ہم سے ہماری زمین چھین رہے ہیں، ہماری نوکریاں چھین رہے ہیں، ہماری منرلز چھین رہے ہیں، ہمارے پانی چھین رہے ہیں، ہمارے اثاثے چھین رہے ہیں. ان کو آپ سے آپ کی ہمت چھیننے مت دیجیے. یہ جو ہمیں ایک شکست خوردہ ایک ہمیں ذہنیت کا بنانا چاہتے ہیں، ایک ہوپ لیسنس، ہیلپ لیسنس کی ہمیں ایک وہ دینا چاہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہو گیا سو ہو گیا. یہ نہیں ہے، میں نہیں مانتی جو ہو گیا سو ہو گیا. ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ابھی اے سی بی کا چھاپا پڑا، کسی کو نکالتے ہیں جی ملیٹنسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کو ویسے بدنام کرتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں یہ کرپشن میں ہے، ان کو نکالتے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ ان کی جانچے میں مت آؤ. جب آپ کے ہمسائے پہ چھاپا پڑا، پورے محلے لوگ وہاں جاؤ اور اس کی دارس باندھو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کسی کو جھوٹ موٹ کا کرپشن کے چارجز تو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے ان کو لگنے چاہیے. سب سے بڑی کرپشن کا ڈرامہ تو آج مہاراشٹرا میں ہو رہا ہے، گوہاٹی میں ہو رہا ہے، جہاں ایک ایم ایل اے کو 100 200 300 کروڑ میں خریدا جا رہا ہے، جہاں ان کو 7 اسٹار ہوٹلز میں رکھا جا رہا ہے. اس سے بڑی کرپشن کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. یہاں تو وہ کیا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ کے محلے میں، آپ کے جگہ کہیں کسی ملازم کو ملیٹنسی کے نام پہ نکال دیتے ہیں، کرپشن کے نام پہ نکال دیتے ہیں، اور کوئی جھوٹا الزام، اگر کرپشن پروو ہو جائے کورٹ میں، نکال دیجئے، بے شک نکالیے، ہم نے بھی نکالے اپنے وقت میں. مگر یہ کیا ہو گیا کہ بھئی نام آ گیا تو اس کو نکال دو. یہ اس میں تو وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے ہمسایوں کو، ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے، ان کو ہمت دینی چاہیے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے انٹچبل بنیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنی کوشش کی، ہم اور نیشنل کانفرنس، عوامی نیشنل کانفرنس اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، کمیونسٹ پارٹی، مارکسسٹ، ہم ملے، اکٹھے ہو گئے. ہمارے تو اتنے سارے اختلافات ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں اور آنے والے وقت میں بھی اکٹھے چلیں. میری کوشش یہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کیا ہو سکتا ہے. تو میری لوگوں سے آج آپ سب کو بلانے کا میرا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی ہے. اگر ہم ہمت ہار گئے اور شکست خوردہ لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ نہ کرے ہم گھر بیٹھ کے چپ چاپ ہم نے سب قبول کر لیا، تو خدا نہ خواستہ ہماری جو غازہ سٹرپ ہے ان کے کچھ اختیارات ہیں، ہم اس سے بدتر ہو جائیں گے. یہ میں آپ بالکل صاف صاف بتانا چاہتا ہوں. اس میں پراپرٹیز سیز ہو رہی ہیں،
ابھی کتنے 3-4 مکان، کوئی عدالت ہے، کوئی فیصلہ ہے، آپ نے کیسے سیز کیا اس کو؟ وہاں بلڈوزر چلاتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں، یہاں دوسرا بہانہ ڈھونڈ لیا، یہ جی یہ ملیٹنٹ، بھائی ملیٹنٹ کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں بھی تو گھسے ملیٹنٹوں نے کئی بار یہاں اٹیک کیا، بی بی کینٹ میں اتنی آرمی ہونے کے باوجود 97-98 میں۔ جو بیچارے کا گھر ہوگا، مکان خالی ہوگا، ملیٹنٹ اس کے گھر میں بندوق لے کے گھس جائے گا تو کیا کریں گے آپ؟ ان کو سیز کرتے ہیں، پراپرٹی سیز کرتے ہیں۔ تو یہ تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے کہ ہمت مت ہارو۔ اگر ہمت ہارو گے تو یاد رکھو ابھی ہم پھر بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے جس کو بچانا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری حالت یہ اسرائیل سے زیادہ جو غزہ والوں کی انہیں کی اس سے بھی بدتر کریں گے۔